اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورۃ النمل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سب سے پہلے اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات اور یہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں اس قابل بنایا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رستہ عطا فرمائے، اس پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی خاص کامیابی اور فلاح اور اپنا خاص فضل و کرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حسب عادت ہم سب سے پہلے جو پچھلا ہمارا سبق تھا وہ آیات سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 204 سے لے کر 227 تک، اس کا ایک دفعہ ترجمہ دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 204 سے آنورڈ، پس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیں، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اپنے قریبی رشتہ والوں کو ڈرائے دیے، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابع داری کرے، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اپنا پورا بھروسہ غالب اور مہربان اللہ پر رکھ، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور جب تو سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا ہوتا ہے۔ وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں، اچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کی آخری آیات، اور ہم اگر سورۃ شعراء کو بہت ہی مختصر انداز میں دیکھیں تو اس میں بہت سارے رسولوں کا ذکر ہے، اور اس کی پہلی آیات جو ہے
وہ بھی قرآن مجید کے نزول کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں، اور اس کی آخری جو کنکلوڈنگ آیات ہیں وہ بھی قرآن مجید کے متعلقہ، اور ان دونوں بریکٹ کے درمیان کچھ نبیوں اور رسولوں کا اور ان قوموں کا تذکرہ کیا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت کھلی ہوئی نصیحت ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اصلاح نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا۔ بڑھتے ہیں آج کے اگلے سبق کی طرف۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النمل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ النمل جو کہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی دور مکہ کے دور میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کا جو مصحف ہے اس کے اعتبار سے یہ سورہ کا نمبر جو ہے وہ 27 ہے، 27 نمبر پر آتی ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے، کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ 48 نمبر، 48ویں نمبر پر اس کا نمبر ہے۔ اس میں ٹوٹل 93 آیات ہیں، اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ 93 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل یہ سورہ نمل، جو کہ مکی سورہ ہے۔ نمل اس کا مطلب چیونٹی ہے، چیونٹی۔ اس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر، غالباً آیت نمبر 17 میں یا 18 نمبر آیت میں اس ایک واقعہ تھوڑا سا نقل ہوا ہے، بہت مختصر سا۔ حضرت سلیمان کے علیہ السلام کے دور میں چیونٹیوں کا کچھ مکالمہ تھا، تو وہاں سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا یا چنا گیا۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نام جو ہے وہ خاص کر بڑی صورتوں کا نام جو ہے اس کے سارے موضوعات کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ صرف اس کی آئیڈینٹی اور نشانی اور اس کی پہچان کے لیے ہے۔ دور نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ تقریباً مکی، وسط مکی جو دور ہے اسی میں ہے، اور سورۃ الشعراء کے فوراً بعد سورۃ الشعراء کا جو نمبر، نزولی نمبر ہے وہ 47 ہے، اور یہ 48 ہے۔ تو سورۃ الشعراء کے فوراً بعد یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو 4، 5 یا 6 سنہ نبوی کے آس پاس کی یہ آیات ہیں، یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور اس میں اگر موضوعات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ رسولوں کا تذکرہ ہوگا اس وقت کے حالات و واقعات جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہے کہ اسلام کی جو کومپل ہے یا اس کا جو پودا ہے وہ کھل کر اپنی جڑیں جو ہیں وہ بھی زمین میں مضبوط کر رہا ہے، اور اپنا تنا جو ہے اور اپنے پتے جو ہیں وہ بھی، برانچیں وغیرہ وہ بھی اس کی مضبوطی پکڑ رہی ہیں۔ تو اس کے مخالفت کرنے والے بہت سارے درندے اور بھیڑیے اور بہت سارے اس کے نقصان پہنچانے والے جو مشرکین ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں، کھلی مخالفت کر رہے ہیں، کھلے طور پر وہ مطلب اختلاف بھی کر رہے ہیں، اور ظلم اور زیادتی جو ہے وہ بھی سلسلہ شروع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمپرومائزنگ جو ہے پالیسیز وہ بھی ہے، کچھ لے دے کر کے کچھ اس اسلام کی یہ جو ایک تحریک ہے اس کو کچھ ٹھنڈا کیا جا سکے، اس میں بھی بہت سے لوگ بہت آگے پیچھے۔ تو یہی جو حالات و واقعات جو ہیں وہی اس سورہ مبارکہ کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہیں۔ اور اسی اعتبار سے جس طرح سے سورۃ الشعراء ہے اسی طرح سے اس میں بھی کچھ انبیاء کا ذکر آئے گا، رسولوں کا، اور اس کے علاوہ کچھ اور اس میں مزید جیسے جیسے ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ موضوعات ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اسی مختصر سے تعارف کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم اس سورہ مبارکہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی۔ یہ آیات قرآن کی ہیں جو کہ ایک واضح کتاب ہے۔ بہت دفعہ پہلے بھی آ چکا، پچھلی سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ سے، کہ یہ قرآن بہت ہی واضح آیات کے ساتھ، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں، ماضی کے، مستقبل کے حال کے سارے واقعات اس میں ہمیں ملتے ہیں۔ جس وقت بھی یہ کتاب پڑھی جائے اسی وقت تینوں ادوار جو ہیں، ماضی، حال اور مستقبل،
तीनों अदवार के जो वाक़यात या बातें या नसीहत या मामलात जो हैं वो हमें मिलती हैं। ये भी इस कुरान मजीद का एक मौजज़ा है कि हर वक्त ये क़यामत तक के लिए किसी भी वक्त ये हिदायत और रहनुमाई के लिए बहुत वाज़ेह तौर पर हमारे सामने मौजूद है। खुदन हिदायत है। सूरह बकरा जो है कुरान मजीद जब शुरू हुआ तो सबसे पहली शुरू की आयत जो हैं वो इससे बहुत मिलती जुलती हैं कि ये खुदन ये हिदायत है, वह बुशरा और ये खुशखबरी है। ये हिदायत है सारी बनी नौ इंसान के लिए, सारी इंसानियत के लिए ये हिदायत है कि इसमें से नसीहत है, इसमें तुम्हारे लिए खुली निशानियां हैं, खुली वाज़े तौर पर पैगाम है, वाज़े तौर पर सारी वार्निंग्स हैं, वाज़े तौर पर हर चीज़ जो है तुम्हारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए, एक इंसान की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जो जो कुछ चाहिए वो सारा कुछ इस किताब में खुले तौर पर मौजूद है हिदायत के लिए। वह बुशरा, और फिर इस हिदायत को जो कबूल करता है, इसके ऊपर जो अमल करता है, इससे जो नसीहत पकड़ता है, इसके ज़रिए से जो अपनी हिदायत अपने अपने आप को सही रखना चाहता है या सही रखने की कोशिश करता है, वह बुशरा लिल मुमिनीन, तो ऐसे मोमिन जो है उनके लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी, ये हिदायत तो पूरी नौ इंसानी के लिए है, लेकिन इस हिदायत को अगर कोई ना कबूल करे या इसको पसे पुश डाल दे तो उसके लिए नहीं, उसके लिए तो फिर वार्निंग्स है, उसके लिए तंबीहात हैं। क़यामत के दिन उनके साथ क्या होने वाला है वो सारा कुछ उसमें बता दिया गया, डरा दिया गया, डराने वाला। लेकिन जो इस हिदायत को कबूल करे उसके लिए फिर बुशरा लिल मोमिनीन, आखिरत में एक कामयाबी की बशारत भी है कि यकीनन अल्लाह ताला उसको अपने ख़ास फजल करम से ना सिर्फ माफ़ फरमाएगा, उसके गुनाहों को भी मतलब माफ़ फरमा कर हो सकता है उसको नेकियों में बदल दे, और किस तरह से वो अपने फजल करम से उसको जन्नत की बिशारत जो है उसका बहुत सारी जगहों पर जिक्र आया। तो ये बिशारत जो है उनके लिए है जो ईमान लाते हैं और ईमान के साथ फिर नेक अमल भी करते हैं, जगह जगह पर है। अल्लाज़ीना युकीमून अस्सलाता, और ये जो नेक लोग जिनके लिए खुशखबरी है वो कौन से हैं? नंबर एक तो ईमान लाने वाले, जो ईमान लाए, सही मानों में जो ईमान लाए, शिरक से तौबा की, अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, रिसालत के ऊपर ईमान लाए, बाकी सारे ईमान के तकाजे पूरे किए, और उसके बाद अल्लाज़ीना युकीमून अस्सलाता, वो कायम करते हैं नमाज को। नमाज को कायम करते हैं, नमाज पढ़ना नहीं, नमाज को कायम करना, नमाज को सही वक्त के ऊपर पढ़ना, पाबंदी से पढ़ना, बगैर छूट छोड़े हुए पढ़ना, उसके अफजल वक्त में पढ़ने की कोशिश करना। मर्द हजरात हैं तो वो मस्जिद में जाकर उसको बाजमात नमाज करने का अहतमाम करना। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके साथ अपनी तहारत का अहतमाम रखना, अपनी अपने जिस्म का, अपने रूह का, वुज़ू वगैरह के मामलात में, नमाज की तैयारी के मामलात में, यानी नमाज के ऊपर पूरी तवज्जो के साथ कारबंद हो जाना। नमाज पर जो कायम करते हैं, जो नमाज कायम रखते हैं, वह युतून ज़कात, और जो ज़कात अदा करते हैं, जिसमें जो उनकी साहिब हैसियत हैं वो अपनी ज़कात जो है वो अदा करते हैं। ये ज़कात यहाँ पर फ़र्ज़ ज़कात के बारे में है, फ़र्ज़ सदका जो है वो, उसके अलावा जिसके पास जितनी इस्तात है वो फिर अपना नफली सदका जो ऑप्शनल चैरिटी है वो भी फिर उसमें अदा करें, तो वो भी शामिल हो जाता है। बहरहाल फ़र्ज ज़कात तो मिनिमम है जिसके बारे में कोई छूट नहीं। और ये फ़र्ज ज़कात जो है ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बार बार आई है, नमाज के बाद ज़कात का जिक्र बार बार आया है। और हमें अगर इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है कि क्यों नमाज का जिक्र, नमाज के साथ बार बार ज़कात का जिक्र आया है, कि ज़कात के बारे में बहुत सारी डंडी मारी जाती है एक इंडिविजुअल लेवल पर या छोटे लेवल पर, तो यकीनन कुछ कोशिश की जाती है। कुछ अक्सर जो हजरात हैं वो फैमिलीज जो हैं वो अपनी ज़कात जो है वो निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से। लेकिन अगर सही तरीके से ज़कात जो है उसका निज़ाम कायम करके उस ज़कात की अदायगी को अगर मौसर बना दिया जाए और उसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए, तो महीनों में या सालों में, महीनों में ही वो इस पूरी कायनात में, सॉरी पूरी दुनिया में जितने गरीब हैं वो गुर्बत का खात्मा हो सकता है। वो करोड़ों अरबों बल्कि खरबों मतलब रखने वाले जो लोग हैं वो अगर सही तरीके से अदा करें ज़कात, तो वो चंद लाख या चंद हज़ार नहीं बल्कि कई कई करोड़ ज़कात बन जाती है। इसका हमें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। लेकिन
وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ہمیشہ کاؤنٹ کر کے باقاعدہ پورا حساب کتاب کر کے ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر جو ہے یہ مل اونر اور فیکٹری اونرز اور بڑے بڑے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ بس مطلب رینڈملی دیتے رہتے ہیں. کسی کو 1000 دے دیا, کسی کو 2000 دے دیا, کسی کو 5000 دے دیا, کہ وہ ان کے مائنڈ میں اگر یہ ہے کہ اس طرح سے کر کے وہ زکوٰۃ پوری کر لیں گے کہ نہیں, زکوٰۃ جب بھی ادا کرنی ہے اس کو پورے طریقے سے کاؤنٹ کر کے جتنی آپ کے اوپر ڈیو ہے کم از کم اتنی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اس طرح سے ڈنڈی کو مارنے کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً اس کی پکڑ ہوگی. تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا میٹر جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے, اور اگر اس کو بھی اچھے طریقے سے لاگو کر دیا جائے تو یہ ان بنی نوع انسان کے لیے اس کا کس قدر فائدہ ہے یہ تو اسی وقت اندازہ ہو سکتا ہے جب اس زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طرح سے نافذ کر دیا جائے. بہرحال زکوٰۃ کا نظام جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ ذکر ہوا اکثر مقامات پر, اور یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ایک مسلم معاشرے کے لیے بھی اور ایک انسانی معاشرے کے لیے بھی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ, اور آخرت پر ہم یوقنون, وہ یقین رکھتے ہیں. یہ جو خوب خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھنا یہ بھی بار بار آتا ہے, مختلف جگہوں پر آتا ہے, بار بار یہ بات چیت ریپیٹ ہوتی ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہی در حقیقت ہدایت کے راستے پر ہے, وہی در حقیقت کامیابی کے راستے پر ہے. تو آخرت پر یقین رکھنا, یہ اس کے بغیر اکثر جو ہے وہ میں سنتا تھا, مطلب علماء بھی کہتے ہیں کہ آخرت پر جس کا یقین نہیں ہے وہ کبھی اپنے آپ کو سیدھا رکھ ہی نہیں سکتا. لیکن میری رائے ہے کہ وہ جو ڈرائیور کی مثال جو میں نے دی وہ مجھے بہت ہی اٹریکٹیو لگتی ہے, اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے, کہ اگر ڈرائیور جو ہے وہ اپنی منزل جہاں پر وہ جا رہا ہے اگر وہ اس کے سامنے نہیں رکھے گا, ہمیشہ اس کے سامنے ذہن میں نہیں رہے گی, تو وہ کبھی ایک سیدھے رستے پر نہیں چل سکتا. وہ بھٹکتا رہے گا ادھر ادھر, جس کی کوئی منزل ہی نہیں وہ ہمیشہ بھٹکتا رہے گا. اور یہ منزل جو ہے یہ وہ جو اس پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے تو بالکل ہی نہیں, جو اس کو قولی طور پر مانتے بھی ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کو نظر کے سامنے نہیں رکھتے, تو وہ بھی اکثر جو ہے وہ اپنے رستے سے بھٹکتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنی جو منزل ہے اس کو سامنے جو رکھے گا تو وہ یقیناً اس کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کر دیا. اور اسی آخرت کے یقین کو پھر مزید یہاں پر نکھار کے اگلی آیت میں ذکر کیا گیا, ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بے شک وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے, جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, زینا لہم, تو ہم نے مزین کر دیے ان کے لیے, ہم نے زینت بنا دیا ان کے لیے, اعمالہم, ان کے دنیا کے اعمال جو ہیں ان کے اعمال, فہم یعمہون, تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. جو لوگ آخرت پر یقین ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دنیا کے اعمال, دنیا کا جو مطلب ایک اٹریکشن, خوبصورتی اور رونائیاں اور رونقیں ہیں, ان کو ہم نے بڑا مزین کر دیا ہے, اس کو ہم نے زینت بنا دیا ہے, اس کو بڑا خوبصورت کر کے اس کے سامنے وہ آتی ہیں یہ چیزیں, اور وہ انہی چیزوں پہ میں پھر بھٹکتے رہتے ہیں اس دنیا میں. تو یہ جو آخرت کا راستہ جو ہے صراط مستقیم ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں. اگر ہم اس کو اردو میں یا مطلب عام زبان میں بھی کریں تو یہ شاہراہ مستقیم بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے شاہراہ فیصل ہے اور شاہراہ مطلب بہت ساری شاہراہوں کو نام رکھے ہوئے ہیں. تو یہ شاہراہ مستقیم بھی ہے کہ اس شاہراہ پر جب وہ چلتا ہے, یہ ایک ہائی وے ہے, ایک پورا ایک ریلیجیس ہائی وے ہے یہ, جس کے ارد گرد جس پہ چلنے والا جو ہے ڈرائیور جو ہے وہ اگر اپنی آخرت کی منزل کو اپنے سامنے رکھے گا تو وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ اس کے اوپر چلتا رہے گا. ورنہ جتنا بھی ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ ڈرائیور ہے, اگر وہ سڑک کے اوپر سے اپنے اس رستے سے نظر ہٹائے گا, اپنی اس منزل کو اپنے ذہن سے نکال دے گا, تو وہ یقیناً وہ بھٹک جائے گا اور کسی نہ کسی نقصان کے ساتھ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس شاہراہ مستقیم پر چلتے ہوئے, اس کو دائیں بائیں میں کچھ ہوٹلز نظر آئیں گے, کچھ شراب خانے, قہوے خانے نظر آئیں گے, سرسبز باغات نظر آئیں گے, دنیا کے معاملات نظر آئیں گے, بہت ساری چیزیں ان کو نظر آئیں گی, بڑی چمکیلی سی لائٹنگ کی ہوئی, بڑی ان کو اٹریکٹ کرتی ہوئی سنیما گھر نظر آئیں گے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جن کی طرف وہ لپکتے ہیں, جو اپنے آپ اپنی طرف اس انسان کو بلاتی ہیں. لیکن اگر جو یکسوئی سے اس شاہراہ مستقیم پر اپنی نظر کو رکھتا رہے تو وہ یقیناً ان چیزوں سے بچ بھی جاتا ہے
اور اپنے راستے پر بھی قائم رہتا ہے۔ اور کوئی خدا نہ خاصہ اگر کوئی بھٹک بھی جائے، اگر کسی رستے پر اٹل کر تھوڑا سستا بھی لے یا دنیا کے کچھ فائدے، لیکن فوراً ہی یا جتنی جلدی وہ اپنی مہلت کے اندر اندر اپنی اصلاح کرے، اپنی توبہ کرے، اور واپس اپنی گاڑی کو، اپنی نظر کو واپس اس شاہراہ مستقیم کی طرف موڑے، اور واپس اپنے آپ کو اس شاہراہ پر ڈال لے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف بھی کرنے والا ہے، اس کے اوپر رحم بھی کرنے والا ہے، اور پھر واپس وہ اپنے آپ کو اسی راستے پر گامزن بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے کہ آخرت پر یقین جو ہے، یا آخرت کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھنے والا جو ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو خوشخبری ہے اس کا مستحق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے۔ اب یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو بھٹک جاتے ہیں، جنہوں نے قیامت کو یا اپنی منزل کو نظر میں نہیں رکھا، وہ اس سڑک کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سڑک سے نیچے اتر آتے ہیں، اس شاہراہ سے، اور پھر دنیا میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ دنیا میں جو بھٹکتے رہتے لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کے لیے ایک برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا میں تو چاہے جتنا مرضی پر رونق زندگی انہوں نے گزار لی، بڑی مرضی جس طرح سے مرضی انہوں نے پورا عائش زندگی گزار لی، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے بہت ہی خسارہ پانے والا اور بہت ہی برا عذاب ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى، اور بے شک، بلا شبہ آپ کو یقیناً دیا جاتا ہے القرآن، یہ قرآن، من لدنا، خاص اس کی طرف سے، خاص اس ذات کی طرف سے۔ من لدن جو ہے، لدن خاص کسی کی طرف سے، خاص اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے آپ کو، حکیم، جو کہ بہت حکمت والا ہے، علیم، جو کہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ قرآن جو ہے، یہ تو آپ کو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی حکمت والا اور خوب علم والا ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی حکمت ہے اور جتنا علم ہے، وہ سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ اس میں سے کچھ اگر کسی نے عطا کیا ہے تو وہ ایک بالکل ہی مختصر سا ہے، اس کے پاس تو لا متناہی، لا محدود حکمت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اذ قال موسیٰ، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کافی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سٹیپ بائی سٹیپ مطلب ذکر ہوا تھا، یہاں پر مختصر سے الفاظ میں یاد دہانی کے لیے ہے۔ تو بہرحال اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ نے علیہ السلام اپنے گھر والوں سے، انی آنستو، بے شک میں نے دیکھی ہے، نارن، آگ، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا، تو میں عنقریب میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس میں سے، منہا، اس میں سے، بخبر، کوئی خبر، او آتیکم، یا میں لے آؤں گا تمہارے پاس، بشہاب، کوئی انگارہ، قبس، سلگتا ہوا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپو، تاکہ تم سب تاپ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مدین سے واپس مصر کے سفر پر تھے، تو راستے میں کوہ طور جو ہے، اس کوہ طور کی وادی یا کوہ طور کے ہی مطلب علاقے میں ان رات کے وقت سفر، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، جاڑے کا، سردیوں کا موسم بھی تھا، تو اس میں ان کو راستہ بھی جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے، اس کی سمت وغیرہ جو ہے وہ پتہ نہیں تھی، اس سے بھی انجان تھے وہ۔ تو انہوں نے ایک جگہ پر دور کہیں آگ کا شعلہ یا آگ جو ہے روشنی ایک دیکھی، در حقیقت انہوں نے روشنی دیکھی جو ان کو لگا کہ وہ آگ ہے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اپنی بیوی سے اور جو بھی ان کے پاس ان کے ساتھ تھے، ان کے اہل وال، ان سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں اس روشنی کی طرف، اس آگ کی طرف جاتا ہوں، اور وہاں سے ہو سکتا ہے اگر کوئی لوگ ہوئے وہاں پر تو وہاں سے میں کوئی راستہ واسطہ جو ہے وہ بھی پوچھ لوں گا ان سے، اور وہ آگ کا کوئی انگارہ، ایک سلگتی ہوئی کوئی لکڑی وغیرہ لے آؤں گا، جسے جلا کر ہم یہاں پر آگ جو ہے وہ بھی سینک سکیں گے، اس گرمی، اس سردی کے موسم سے تھوڑی سی تپش جو ہے آگ کی وہ بھی ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے وہاں پر قصد کیا، اور اس روشنی کی طرف جو کہ ان کو آگ نظر آتی تھی، اس کا ذکر بھی یہاں پر نارن، آگ سے ہی کیا گیا، تو اس آگ کی طرف وہ گئے۔ فلما جاءها، پھر جب وہ آیا اس کے پاس، نو دیا
تو آواز دی گئی اسے، یعنی حضرت موسیٰ کو آواز دی گئی، امبوریکا کے برکت دی گئی ہے، من فی الناری، جو ہے آگ میں، جو آگ میں ہے اس کو برکت دی گئی اس کو، یعنی بہت بابرکت ہے جو آگ میں ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے اس میں برکت دی گئی ہے یا وہ بابرکت ہے۔ اور یہاں پر مفسرین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نار جو ہے یا آگ جو ہے، اس کا اور بھی بہت سارے مطلب ہے۔ اس کا ایک مطلب جو ہے وہ روشنی کی لپٹ یا روشنی بھی ہو سکتی ہے، وہ تفاسیر میں ملتا ہے، تو کہ در حقیقت وہ ایک بہت ہی سرسبز اور شاداب درخت تھا، جس کے گرد یہ روشنی سی لپٹی ہوئی تھی۔ در حقیقت وہ آگ نہیں تھی، لیکن آگ جیسی لگتی تھی، وہاں پر کوئی چیز جل بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ جہاں پر بھی آگ ہو وہاں پر دھواں ہوتا ہے، اور وہاں پر جلنا جو ہے وہ بھی ایک نیچرل ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر ایک خاص روشنی کی لپٹ تھی جو آگ کی نظر آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس آگ میں سے، اس جگہ سے ان کو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بابرکت ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی وہ فرشتے وہاں پر موجود تھے، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ آگ یا یہ روشنی میں جو ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے اس میں وہ بہت ہی بابرکت ہے، اور یا اس کو برکت عطا کی گئی ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ جو ہے وہ پاک ہے کسی بھی شرک سے، کسی بھی مطلب شک سے، کسی بھی اس طرح کی چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس میں کچھ مختلف طرح کے جو دلائل جو ہیں وہ اس میں سے کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے، کہ کیونکہ تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے یہاں سے کچھ تعویر کیا ہے، مطلب کہ یہ آگ ہے اور آگ تھی وہاں پر، اور جبکہ یہاں پر کیونکہ ذکر کیا کہ نور، آگ جو ہے اس کے بہت سارے، نار جو ہے اس کے اور بھی مطلب ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نور جو ہے، سورہ نور کی کچھ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ نور در حقیقت اللہ کا حجاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کے حجاب کے اوٹ سے وہاں پر ذکر کیا، یا اللہ کا نور جو ہے وہ وہاں پر جلوہ گر ہوا، وہ کس طرح سے وہاں پر مطلب کلام ہوا، وہ جس طرح سے اللہ کے شان ہے اسی طرح سے وہ وہاں پر کلام ہوا، اس کی مزید تحقیق جو ہے اس میں پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر کلام کیا، اور وہاں سے یعنی نبوت ان کے اوپر ظاہر بھی کر دی گئی کہ تم اللہ کی طرف سے چنے ہوئے رسول ہو۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، انہو، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میں ہوں اللہ، العزیز الحکیم، جو کہ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تو ڈال اپنی لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنی لاٹھی کو ڈال۔ فَلَمَّا رَآهَا، پھر اس نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو ہے وہ زمین پر ڈال دی، اپنا عصا جو تھا۔ فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب اس نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لاٹھی کو دیکھا، اسے تَحْتَزُّ، تو وہ حرکت کر رہی تھی، كَأَنَّهَا جَانٌّ، کہ گویا کہ وہ ایک سانپ، واللہ، وہ ایک سانپ کی طرح سے وہ حرکت کر رہی تھی، وہ لاٹھی جو ہے، وہ عصا جو ہے، جب انہوں نے ڈالا یا پھینکا زمین کے اوپر، واللہ، تو اس لاٹھی کو سانپ کی طرح حرکت کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو وہ لوٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوٹے، مدبرن، پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب، اور نہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو، ان سے خوف محسوس ہوا اس سانپ سے یا اس واقعے سے، تو وہ وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا موسیٰ، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ، لا تخف، مت تو ڈر، اے موسیٰ تو خوف مت کھا، انی لا یخاف، کہ بے شک میں نہیں وہ ڈرتا، بے شک میں ایک ایسی ذات ہوں کہ نہیں وہ ڈرتا، لدیہ، میرے پاس، المرسلون، سب رسول، کہ رسول جو ہیں وہ میری حضوری میں خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اے موسیٰ تو مت ڈر، کہ یہ رسول جو ہے وہ جب میری حضوری میں یا میرے سامنے، یا جب رسول جو ہے وہ میرے سامنے ہوں، یا جب
رسول جو ہے وہ میرے حاضر ہوں، میرے سامنے حاضر ہوں، جو ان کو کسی چیز کا کچھ خوف نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی موجودگی میری موجودگی میں تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو خوف دور کرنے کی نصیحت کی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، ہاں، کون کس کو خوف ہو سکتا ہے؟ اللہ من ظلم، جس نے ظلم کیا، جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، وہ خوف کھا سکتے ہیں، وہ خوف کھا سکتے ہیں، یا ان کو ڈرنا چاہیے، یا وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن بدل حسنا، پھر جس نے بدل دیا نیکی سے بعد سوء، برائی کے بعد، یعنی کوئی ظلم کیا ہے جس نے، وہ خوف زدہ ہو سکتا ہے، یا وہی خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ظالم بھی اگر وہ اپنی برائی کو نیکی سے بدل دے، یعنی وہ ظالم بھی اگر توبہ کر لے اور صحیح معنوں میں توبہ کر کے واپس اپنی اصلاح کر لے، تو پھر فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو اگر کوئی ظالم جو ہے، اگر کسی سے کوئی ظلم ہو جائے، تو وہ اس ظلم کو چھوڑ کر، اپنی برائی جو ہے اس کو چھوڑ کر اپنی نیکی جو ہے اس کے اوپر آ جائے اور اس کو توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخشنے والا بھی اور اس کے اوپر رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں پر یہ ان کے خوف اور یہ جو آیات ہیں، یہ تو اوپن آیت کے طور پر بھی دیکھا جائے تو ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام کسی سے اگر سرزد ہو بھی جائے، تو اگر وہ واپس پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جو یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے، اکثر تفاسیر میں ملتا ہے ہمیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل خطا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف گئے ہوئے تھے، اور وہ مدین سے واپس جا رہے تھے۔ تو وہ سورہ قصص میں ہے کہ وہ جب ان سے وہ قتل ہو گیا، قتل خطا تھی، وہ کوئی قتل عمد نہیں تھا، ان کی کوئی نیت ایسی نہیں تھی۔ تو جب ان سے یہ واقعہ جب ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی معافی بھی مانگی، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ توبہ جو ہے وہ قبول بھی کر لی۔ لیکن ان کا یہ جو گناہ ہے، یا ان کے یہ جو گناہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا، وہ ان کے کسک جو ہے وہ ان کے دل میں تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے، مجھ سے یہ بات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ بھی کر لی۔ لیکن اکثر جو مفسرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس خوف کی وجہ وہ واقعہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے ہوں کہ یہ میرے اس واقعے کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو۔ اسی لیے یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ جو اگر کوئی ظلم کرے اور اس کے بعد پھر اگر وہ اس برائی سے چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دہانی بھی کرا دی کہ تم نے معافی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کر دیا، تو لہٰذا تمہیں اب خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کر دیا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور تو داخل کر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جو ہے وہ بھی جاتا رہا، اور ان کے سامنے جو حقیقت ہے وہ بھی کھل کر واضح ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سے کہا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، تو داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید، سفید ہوگا، چمکتا ہوا سفید جو ہے وہ نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ تو برس کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں جلد جو ہے وہ بالکل ہی سفید کلر کی ہو جاتی ہے، تو وہ تو ایک بیماری ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ تو اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال، تو اپنا ہاتھ ڈال، تو یہ جب نکلے گا تو بغیر کسی بیماری کے یہ بالکل سفید چمکتا ہوا ہوگا۔ فی تسع آیات، یہ فی تسع آیات، 9 معجزوں میں سے یہ 2 معجزے جس کا یہاں پر ذکر ہوا، ایک تو رسی کا لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور دوسرا ہاتھ کا بغل میں ڈال کر باہر نکالنا تو وہ سفید ہو جانا اس کا۔ یہ 2 معجزات ہیں، یہ 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عطا کیے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات، بہت سارے معجزات بلکہ حضرت موسیٰ کو عطا کیے۔ ان میں سے 9 معجزات ایسے تھے جو قوم فرعون کی طرف، یا جب تک وہ فرعون میں رہے، وہ 9 معجزات جو ہے مختلف اوقات میں وہاں پر آئے، یعنی قوم فرعون کے ساتھ جب تک ان کو واسطہ رہا تو وہ 9 معجزات تھے جو حضرت موسیٰ کے دیے گئے۔ بہرحال ان 9 معجزات میں سے یہاں پر ذکر ہے فی تسع آیات، ان 9 معجزوں میں سے یہ 2 معجزے ہیں جو اس وقت عطا کیے، الی فرعون، جو فرعون کی طرف، و قومہ، اور اس کے قوم کی طرف۔
یعنی ایک تو اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ قوم میں فرعون کی طرف جو ہے 9 معجزے سے اس میں سے 2 معجزے یہاں پر ذکر ہوئے، یا یہ معجزات جو ہے ان کے ساتھ تم اب فرعون کے پاس جاؤ اور اس کی قوم کے ساتھ، کیونکہ وہ گمراہ ہے، آگے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور 9 معجزات جو ہے وہ اس سے پہلے ہم نے کافی تفصیل سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر صرف اشارتاً بات کریں تو اس میں ایک تو یہ ہاتھ کا سفید ہو جانا، اور ایک لاٹھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ اٹسلف ایک معجزہ تھی، جس کا وہ مطلب جس سے وہ مختلف طرح کے کام لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرعون کے دور میں ایک قحط سالی کا ایک معجزہ ہوا تھا، پھلوں کی کمی جو ہے یا مطلب پیداوار کی کمی جو ہے اس کا بھی ایک معاملہ ہوا تھا، طوفان جو ہے وہ بھی ایک آیا تھا، ٹڈی دل کا ایک حملہ جو ہے وہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ایک معجزہ تھا، کھٹمل اور جوئیں اور اس طرح کے جو کیڑے تھے وہ بھی ایک دفعہ آ گئے تھے یہ قوم فرعون کے زمانے میں، وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ مینڈک جو ہے وہ ان کی تعداد اتنی کثیر ہو گئی تھی کہ وہ ہر جگہ پر مینڈک گھروں میں بھی اور کھانے میں بھی، اور وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو اس طرح سے 9 معجزے، اور اسی طرح سے وہ عصا سے جو مطلب سانپ جو بنا جادوگروں کے مقابلے میں، اور اس سانپ نے جو ان رسیوں کو اور ان لاٹھیوں کو جادوگروں کی وہ نگل لیا، تو وہ بھی ایک الگ سے ایک معجزہ تھا۔ رسی عصا کا سانپ بن جانا وہ تو ایک معجزہ اٹسلف تھا، لیکن اس کے اوپر ایک اور اس سے بڑا معجزہ کہ وہ سانپ جو ہے وہ حقیقت میں ان رسیوں کو اور ان لاٹھیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی جادوگری کی، ان سب کو وہ ہڑپ کر دیا، وہ وہاں سے غائب ہوگی، جبکہ جو اس طرح کے کرتب جو ہیں اس میں جو سبجیکٹ آبجیکٹ ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو اس طرح سے کچھ 9 معجزات ہیں جو مختلف مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ ان معجزات کا یہاں پر یاد دہانی کے لیے ہم نے یہاں پر ذکر کیا اس کو صرف، کہ 9 معجزات میں سے یہ 2 معجزے ہیں جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، پھر ان کو کہا کہ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک وہ بہت ہی نافرمان لوگ ہیں۔ یہ قوم فرعون اور فرعون کے جو آل فرعون ہے، یہ بہت ہی نافرمان لوگ ہیں، فسق فاسق لوگ ہیں، نافرمانی اور فساد مچانے والے۔ فلما جاءتہم، پھر جب آئیں ان کے پاس، آیاتنا، ہماری نشانیاں، یہ مختصر الفاظ میں یہ ہو رہا ہے، اس میں باقی سارا واقعہ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جا کر اس کو توحید کا درس دیا اور بنی اسرائیل کو ساتھ جانے کے لیے کہا، پچھلی سورہ مبارکہ میں کافی تفصیل سے ہم نے اس میں پڑھا ہے، تو وہ جادوگروں کا مقابلہ جب ہوا تو وہاں پر بھی جو معاملات ہوئے وہ ہم نے دیکھے تھے۔ تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے کہ فلما جاءتہم، پھر جب آئیں ان کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، آیاتنا، ہماری نشانیاں، ہمارے معجزات، مبصرہ، آنکھیں کھول دینے والی، وہ ایسے معجزات تھے کہ جس نے آنکھیں کھول دی، جیسے کہ جادوگروں کی آنکھیں کھلی تھی اور انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی جادو وادو نہیں، یہ تو صحیح میں معجزہ ہے۔ ہماری تو رسیاں جو ہیں وہ تو ہمارے ٹول سے، جس کے ذریعے ہم لوگوں کو سحر زدہ کرتے تھے، تو وہ ہمارے سے ٹول ہی ہڑپ کر گیا، وہ سانپ جو بنا اس کا، تو یہ جادو نہیں، یہ واقعی معجزہ ہے۔ تو ان جادوگروں کا جو کردار تھا اس کو دیکھ کر تو سب کی آنکھیں کھل گئیں، اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ اگر بہرحال یہ نشانیاں، آنکھ کھول دینے والی نشانیاں جو جب ان کے پاس آ گئی، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان سب نے کہا یہ تو واضح جادو ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو یاد ہوگا ہمیں کہ اس نے فرعون نے کہا کہ یہ جو جادوگر ہیں، یہ تو موسیٰ جو ہے یہ تو تمہارا بڑا جادوگر ہے، تمہارا سردار ہے، یا تم نے اس سے جادو سیکھا ہے، اور اب سب مل کر میرے اوپر تم یہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہو۔ تو بہرحال انہوں نے اس معجزے کو ماننے سے پھر بھی انکار کر دیا فرعون نے، اور اس کو کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، اور ان سب نے اس کا انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اور حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کا، حالانکہ ان کی آنکھیں کھول دینے والا معجزہ تھا، جس کے اوپر ان کے دل، انفسہم، ان کے دل جو ہے جس کے اوپر یقین کر چکے تھے، ان کو یقین تو آ چکا تھا کہ ہاں یہ معجزے جو ہیں یہ واقعی معجزے ہیں، یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، ظلم کرتے ہوئے، وعلوباً، اور تکبر کرتے ہوئے۔ آپ نے ظلم اور تکبر پر ڈٹے ہوئے رہے، اور اس یقین، حالانکہ ان کے دل جو ہے وہ یقین کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔
فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب یہ اشارہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ کیسا ہوا انجام ان فساد کرنے والوں کا، اس قوم فرعون کا کیا انجام ہوا، کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے سامنے واضح کر دی گئی، معجزات جو ہے وہ بھی ان کے سامنے واضح کر دیے گئے، اور ان معجزات کو انہوں نے پہچان بھی لیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اب دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوا، یا کیا اس کا انجام ہوا اس قوم کا، کہ کس طرح سے وہ قوم جو ہے وہ غرق کر دی گئی۔ الحمدللہ یہیں پر رکتے ہیں ہم انشاءاللہ، باقی کل اگلے سبق سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتار کر، اس کے لیے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ، وہ جو شاہراہ مستقیم ہے، اس کے اوپر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں ضرور یاد کریں سب کو، ہمیں بھی رمضان کی تیاری کے سلسلے میں بھی بس ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے رہیں۔ کل جمعرات ہے، اور کل جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ رمضان کے تیاری کے سلسلے میں اپنے آپ کو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر تیار کرنا جو ہے، اس میں ایک پہلو جو ہے وہ روزوں کی کثرت بھی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے، تو لہذا پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اور اس کے علاوہ ایام بیت کے روزے، جو یہ روزے نہیں رکھتے ان کے لیے موقع ہے کہ چلیں اپنی تیاری کے سلسلے میں وہ روزہ بھی رکھیں، اور اس کے علاوہ روزوں کی کثرت اور ایک دوسرے کو یاد دہانی جو ہے وہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ باقی مزید بھی اس کے اوپر بات ہوگی آئندہ دنوں میں، اور مختلف موضوعات پر بات ہو سکتی ہے، کہ مطلب اشارتاً میں بات کر دیتا ہوں، اگر تو زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تو آخری ایک ہفتے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تفصیل سے بھی اس کے اوپر بات ہو۔ بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ پچھلے سال تو ہمارے کچھ ممبر سے وہ کسی اپنی مصروفیت کی وجہ سے غالباً اس دفعہ اتنے شامل نہیں ہو رہے۔ بہرحال خواتین اس میں ماشاءاللہ ہیں کافی، تو خواتین کے متعلقہ بہت ہے کہ وہ رمضان کی تیاری، رمضان میں کس طرح سے ان کو ٹائم مینیج کرنا ہے، اور رمضان کی افطاری وغیرہ کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے تیار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کو رمضان میں اکثر زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، تو اس کا بھی پہلے سے اہتمام کر لینا، اور کاروباری افراد جو ہے ان کا بھی اپنی ٹائمنگ وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنا۔ اور نان مسلم کنٹریز میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے رمضان کے روزے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے کیا مسائل ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ ان کو مینج کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک موضوع جو ہے وہ بحث میں یا ہماری بات چیت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو بہت سارے معاملات ہیں جو رمضان کے متعلقہ ہیں، جو کہ فائنانشیل مینجمنٹ ہے اور اوور آل مینجمنٹ ہے، جو شعبان میں جن کی طرف توجہ دینی چاہیے، تو مختلف موضوعات ہیں۔ خواتین کے بہت سارے موضوعات ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے گھر کو مینج کرنا ہے، اور سب سے بڑا جو ایک اس میں پہلو جو ہے وہ نظر رکھنا ہوتا ہے کہ رمضان میں وقت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں پہ صرف کرنے کے بجائے وہ رمضان کے جو فائدہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے۔ تو اس طرح کے مختلف موضوعات ہیں، تو جب بھی آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کے اوپر بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں صحیح کوشش جو ہے اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، جتنے ہماری مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے معاملات میں ہمیں خاص رحمت اور رہنمائی عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جتنے اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن بھائی، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جزاکم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ